صفحے کے شروع سے لائن نمبر 2 سورۃ النساء کی آیت نمبر 143 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا سماعت فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء نہ بناؤ دوست کافروں کو من دون المؤمنین ایمان والوں کو چھوڑ کر اتریدون ان تجعلوا کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ یہ کہ تم بناؤ للہ اللہ رب العزت کے لیے علیکم اپنے خلاف اپنے اوپر سلطانا مبینہ کوئی کھلی دلیل ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بے شک منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے ولن تجد لهم نصیرا اور ہرگز نہیں پائیں گے وہ اپنے لیے کوئی چھٹکارا کوئی مددگار۔ اس پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کافروں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا۔ فرمایا اے ایمان والوں کافروں کو دوست نہ بناؤ ایمان والوں کو چھوڑ کر، بلکہ تمہاری دوستی ایمان والوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا کہ کافر جو ہے یہ مسلمان کا کبھی دوست نہیں ہو سکتا۔ کافر مسلمان کے ساتھ آپ دلی دوستی نہیں لگا سکتے، ہاں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن کاروبار بھی ان کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں، لیکن فرمایا جو تمہاری دلی محبت ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہونی چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ فرمایا اگر کافروں کے ساتھ دلی دوستی کرو گے تو تم تو سمجھو گے کہ یہ ہمارے سچے دوست ہیں، لیکن فرمایا کافر مسلمان کا کبھی دوست نہیں ہوتا۔ اگر انسان کافر کے ساتھ کسی مسلمان کی دوستی ہوتی ہے، دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو پکے مومن ہیں مسلمان ہیں، دوسرے وہ ہیں جو پکے کافر ہیں، اور تیسری قسم ان دونوں سے نکلتی ہے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان کی کافر کے ساتھ دوستی ہوتی ہے تو کافر کے ساتھ کاروبار کرتا ہے۔ اب کافر کا اس کا یہ مشن ہے کہ اس کو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں، وہ اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، قرآن ایسا ہے، دین ایسا ہے، صحابہ اکرام ایسے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے۔ اب اس آدمی کے دل کے اندر بھی اب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، صحابہ اکرام کے خلاف، قرآن کے خلاف آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ یہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتا ہے، لیکن اس کا جو دلی لگاؤ ہے وہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔
فرمایا اس تیسری قسم کو منافق کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب قرآن پاک نے ارشاد فرمایا جو منافقین ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کافروں کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرمایا، فرمایا ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا حامی و مددگار نہ سمجھو۔ لیکن آج کل دیکھ لو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں سوائے چند کے سب کی کافروں کے ساتھ دوستی ہے، ان کو اپنا مددگار، ان کو اپنا حامی و ناصر سمجھتے ہیں، جس کی وجہ پھر دیکھ لیں حالات ہمارے سامنے ہیں۔ جس ملک کے اندر غلہ ہوتا ہے وہ لوگ غلہ لینے کے لیے پیسے جیب کے اندر ڈال کر پاؤں کے تلوے گھسیٹتے پھرتے ہیں، غلہ نہیں مل رہا۔ جس ملک کے اندر ہر چیز موجود ہے، صحرا سے لے کر چوٹیوں تک ہر چیز موجود ہے، یہ ایسا ملک ہے جو باقی ممالک کی ضروریات پوری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود پٹرول کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، ہر چیز کی کمی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا جب تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا حامی مددگار سمجھو گے، فرمایا پھر میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت معیشت کو تنگ کرتے ہیں، جس طرح دانشور ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کام کا یہ طریقہ ہے، اس کام کے اوپر چلو گے تو اس ملک سے اس پریشانی سے نکلنے کا یہ ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے ان کے نظریات بھی، لیکن قرآن پاک کو جب پڑھا جائے تو قرآن پاک کہتا ہے اگر آپ اس پریشانی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ہی حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے تعلق کو، اپنے عہد و وفا کو نئے طریقے سے، نئے عزم کے ساتھ، نئی شروحات کے ساتھ آپ طے کریں کہ ہم آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے۔ پھر دیکھیں آپ کا ہر آنے والا دن بدلتا چلا جائے گا۔ فرمایا اگر آپ نے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی دوستی نہ لگائی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ اپنایا، پھر ہر آنے والا دن وہ پریشانی تو لے کر آئے گا لیکن آپ کے لیے خیر لے کر نہیں آئے گا۔ فرمایا اس لیے اگر ایمان والا چاہتا ہے اللہ رب العزت کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ مومن ہو، اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو۔ لیکن فرمایا جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کسی غیروں کو اپنا حامی مددگار سمجھتا ہے اور ان کے در پہ جھکتا ہے، انہیں کو کہتا ہے، انہیں کے کہنے کے اوپر سب کچھ کر رہا ہے، فرمایا پھر اللہ رب العزت کی مدد ہٹ جاتی ہے۔ اور فرمایا جو کافر ہے وہ تو دوست ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو ہر وقت کمزور کرنے کی کوشش کرے گا، ایسا نہ ہو کہیں مضبوط ہو جائے، یہ میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ فرمایا اس کی تو ہر وقت کوشش ہی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ کے اندر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے یہودی تھے ان کے ساتھ وعدہ کیا، عہد کیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ مل کے رہنا ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کر رہیں گے، اور باہر سے اگر کوئی دشمن مدینہ کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے آپ نے صرف مسلمانوں کی مدد کرنی ہے۔ ابھی تک اسلامی حکومت وہاں قائم نہیں، آپ نے صرف مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، بلکہ ایک شہری ہونے کے ناطے جتنا ہمارا حق ہے اتنا بھی آپ کا حق ہے کہ آپ نے ان کے خلاف لڑنا ہے، ان کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل، بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن جس وقت غزوہ خندق ہوا اب مسلمانوں نے کفار سارے کے سارے مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے چڑھ دوڑے، مسلمان اٹھی پا رہے ہیں، مسلمانوں نے خندق کھودی، 30 یا 32 دن تک مسلمان اس خندق کے اندر رہے اور محاصرہ کرتے رہے اور وہ خندق کراس نہیں کر سکے۔ اور ادھر سے جو یہودی تھے انہوں نے ان کے ساتھ ساز باز کر لی اور کہا کہ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی، 30-32 دن محاصرے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ایسی آواز لائی جس کا ذریعہ بنا کہ وہ سارے کے سارے کافر بھاگ گئے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، عاصم نے اپنی خود کو اتارا، پانی کا چلو بھرا، اپنے سر کے اوپر ڈالا، جبرائیل علیہ السلام فوراً تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ زیرہ نہ اتاریں، صحابہ کرام میں سے کوئی زیرہ نہ اتارے، بلکہ فوراً جا کر یہودیوں کی خبر لیں جنہوں نے آپ کے ساتھ عہد شکنی کی ہے، آپ کے وعدے کو توڑا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، پھر خود کو دوبارہ پہنا، اب یہودیوں کے پیچھے چل پڑے۔ اب 30-32 دن ان کے پاس 1 منٹ بھی ایسا ٹائم نہیں تھا کہ وہ سکون کر سکے، ہر وقت وہ ایکٹیو تھے، جان شکنجے کے اندر تھی کہ کفار ہمارے اوپر حملہ ہونے والے ہیں اور یہ محاصرہ کر کے کھڑے تھے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت کا حکم آیا تو صحابہ کرام نے یہ نہیں فرمایا، ان میں سے کچھ زخمی تھے اور جو باقی تھے وہ تھکاوٹ سے چور تھے، لیکن اللہ کا حکم ملا تو فوراً چل پڑے۔ اور پھر جب وہاں گئے تو ان یہودیوں کو وہاں سے مدینہ سے نکالا، کچھ کو قتل کیا اور کچھ کو قید کیا، اور پھر تب جا کر اللہ رب نے فرما دیا کہ منافقین جو کافر ہیں، جو یہودی ہیں اور اسی طرح جو عیسائی ہیں، یہ ایمان والوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ انہیں دوست سمجھو گے تو یہ دیکھو تمہارے سامنے سارا کچھ ہے، لیکن اس وقت تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود تھی۔ اللہ رب نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ لوگ منافق ہیں، ان سے بچو۔
تو اللہ رب العزت نے بتا دیا، ایک اصول سے بیان کر دیا کہ کافر مسلمان کے درمیان کبھی دلی دوستی نہیں ہو سکتی. ہاں ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہو، لین دین کر سکتے ہو، لیکن دنیاوی معاملات کے اندر دلی دوستی جو ہے تمہاری عمرت ایمان والوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. اللہ رب نے آگے فرمایا اتریدون ان تجعلوا، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو ان تجعلوا للہ کہ تم اللہ اپنے خلاف اللہ رب کی کوئی کھلی دلیل قائم کر لو. اللہ نے تو فرمایا ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، لیکن تم نے جب دوستی کی تو اللہ کی نافرمانی ہو گئی، اللہ کے خلاف تم نے بغاوت کا اعلان کر دیا. جب اللہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تو اللہ کے پاس کھلی دلیل ہے کہ ان لوگوں نے میری بات کو نہیں مانا، لہذا اللہ رب کی طرف سے تمہارے اوپر پکڑ آئے گی. اسی لیے رب نے بار بار سمجھا دیا کہ اس پکڑ سے بچنے کے لیے تم کبھی بھی کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا جو منافقین ہیں وہ جہنم سے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. حدیث پاک میں آتا ہے جہنم کے 7 طبقات ہیں، سب سے اوپر والے درجے کے اندر ایمان والے لوگ جائیں گے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن کا عقیدہ درست ہے، لیکن بد اعمالیاں گناہگار کو ایسے کام کیے جو نافرمانی والے تھے، عقیدہ درست تھا. فرمایا وہ جہنم کے اندر جائیں گے، لیکن پھر کچھ عرصہ گزارنے کے بعد جہنم سے نکل آئیں گے. اس سے نچلے طبقے میں عیسائی ہوں گے، پھر یہودی ہوں گے، پھر مشرک ہوں گے، پھر مجوسی ہوں گے. اس طرح سب سے جو آخری طبقہ ہے وہاں جو ہے منافقین ہوں گے. حدیث پاک میں رہتا ہے، جس طرح کل بھی روایت آپ کے سامنے آئی، جہنم کے ایک طبقے نے اب دوسرے طبقے کو تکلیف پہنچائی، دوسرے طبقے نے اللہ کی شکایت کی کہ الہ العالمین جہنم کا ایک طبقے نے دوسرے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، ٹھنڈک والا طبقہ مجھے کھائے جا رہا ہے، دوسرے طبقے کہا کہ اوپر والا طبقہ مجھے کھائے جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی. فرمایا ایک سانس وہ سردی، جب وہ ایک سانس لیتے ہیں ٹھنڈا سانس تو سردی پڑتی ہے، جب دوسرا سانس لیتی ہے جہنم تو گرمی پڑتی ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر بھی مجھے روایت موجود ہے. فرمایا یہ جو گرمی سردی پڑ رہی ہے یہ جہنم کے باب کی وجہ سے ہے، اس کے سانس لینے کی وجہ سے ہے. تو فرمایا منافقین جو ہوں گے وہ سب سے نچلے طبقے کے ہوں گے، سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے. فرمایا وہ کہیں گے کہ الہ العالمین اب ہمیں اتنی زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے اتنی تکلیف پہنچ رہی ہے کہ ہمیں آگ کے اندر ڈال دیا جائے، بلکہ ہمیں اس ٹھنڈے والے طبقے کے اندر نہ ڈالا جائے. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو لوگ منافقین ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بغاوت کرنے والے، مسلمانوں کے راز کفار کو بتانے والے، یا آپس ہی ایک دوسرے کے ساتھ منافقت کرنے والے، تو اللہ نے فرمایا ان کا جو جہنم کے ان کو عذاب دیا جائے گا، سب سے نچلے طبقے کے اندر ڈالا جائے گا. وَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، پھر وہ اپنے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. دنیا کے اندر تو نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کو بھی دھوکہ دیا، اسے کہا کہ تو میرے ساتھ ہے، فلاں کو بھی کہا تو میرے ساتھ ہے، میں تیرے ساتھ ہوں. فرمایا دنیا کے اندر تو کوئی نہ کوئی مددگار مل جاتا ہے، لیکن فرمایا آخرت کے اندر انہیں کوئی بھی مددگار نہیں ملے گا. اللہ رب العزت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا فرمائیں گے کہ آپ ان لوگوں کی سفارش نہ کریں، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اسلام کو نقصان پہنچایا، ایمان والوں کو نقصان پہنچایا، قرآن کو نقصان پہنچایا، تیری سیرت ماننے سے انکار کر دیا، لہذا آپ ان کی سفارش نہ کریں. پھر محمد الرسول اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن